खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अपने मज़मून को सामने रखते हैं। कोई भी खुदा के कलाम में से मेरे लिए पढ़ेगा अमाल 14वां बाब 22वीं आयत कोई भी पढ़ सकता है। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आमीन। खुदा के कलाम में से जो आज हमने पढ़ा है, अमाल की किताब के 14वें बाब की 22वीं आयत। हमारा मज़मून जो चल रहा है एज़ार सानियों पर। एज़ार सानियां ये क्या हैं? ये बाइबल मुकद्दस में ये बड़ा खास मज़मून है जिस पर हम इन दिनों गौर करेंगे। आप जानते हैं हालात किस तरह से खराब हैं और मसीहियों को किस तरह से अज़ियत दी जा रही है। जगह जगह से हम मुख्तलिफ हवाले सुनते हैं, मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को किस तरह से मुश्किल है, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। आमीन। सब लोग दुआ करते हैं। आज हम इस दुआ पर गौर करेंगे जो हम उनके लिए करते हैं। क्या हम यही चाहते हैं मुल्क में बल्कि दुनिया में अमन हो, मसीहियों को कोई तंग ना करे, बिल्कुल पुरसकून हो? क्या हम यही चाहते हैं ना? ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। बाइबल बताती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इस पर गौर करते हैं क्या करना चाहिए। हमें ये खबरें अभी सुनने को मिलेंगी। कल लाहौर में एक लड़के को जो मसीही है, तकरीबन 20 साल का वास मसीह, उसको मारा गया, हलाक किया गया। एक औरत को भी, जमीला, शायद जमीला नाम है उसका। वो फैक्ट्री में लड़का काम करता था। लाहौर सांदा का ये वाकया है। और तशद्दुद करके मार के उसको हलाक कर दिया गया। ज्यादा चोटें बर्दाश्त न कर सका, उसकी डेथ हो गई। ये भी बहुत सारी खबरें जो हम नहीं सुन सकते। आपके टीवी चैनल तो बिल्कुल ये खबरें नहीं दे रहे या बहुत कम दे रहे हैं। सोशल मीडिया से हम कुछ सुन लेते हैं, कुछ नहीं भी सुनते। लेकिन हकीकत यह है कि हर जगह पर मसीहियों को तंग किया जा रहा है। ये एज़ार सानियां शुरू से जब मसीहत का आगाज हुआ, मसीही तालीम का जब आगाज हुआ, तो तब से शुरू हुई और ये सिलसिला चलता जा रहा है। अब सुनिए गौर से, कलाम क्या सिखाता है। यीशु मसीह ने भी सिखाया
کہ آنے والے وقت میں یہ زیادہ ہوگا. جب یسوع مسیح سے پوچھا گیا، شاگردوں نے الگ جا کے پوچھا تیری آمد اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ تو یسوع مسیح نے کیا بتایا؟ حالات بہت اچھے ہوں گے، بلکہ بتایا کہ حالات خراب ہوں گے. کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس طرح سے بتایا کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے. پھر کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جب کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. غور سے سنیے، پر قوم چڑھائی کرے گی، یہ کلام میں لکھا ہے. سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، یہ بھی کلام میں لکھا ہے. بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، جب کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور ظاہر ہوں گی. زمین پر ہم گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہاں پر تو لکھا ہے آسمان پر نشانیاں اور بڑی بڑی باتیں. یہ زمین کے لوگ تو نہیں کرتے، یہ تو خدا خود کرتا ہے. اور ان دنوں کی پہچان، اگر آپ یہ باتیں زمین پر ہوتے دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یسوع مسیح کی آمد قریب ہے. یہ نشانیاں ہیں، کیونکہ شاگردوں نے پوچھا تیری آمد کا ہونا اور دنیا کی آخرت کا ہونا کیا ہے، کیا نشانی ہے؟ اس میں اس نے بتایا. پھر کہا لیکن ان باتوں کے وہ میرے نام سے تمہیں پکڑائیں گے، ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالتوں کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈالیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے. آگے لکھا ہے تمہاری گواہی دینے کا موقع ہوگا، تمہارے لیے گواہی دینے کا موقع ہوگا. بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا. اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے عداوت رکھیں گے. اور میرے نام کے سبب سے کیا لکھا ہے؟ سب لوگ تم سے عداوت، دشمنی رکھیں گے. آگے سنیے، لیکن تمہارا کیا لکھا ہے؟ لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. یہ باتیں یسوع مسیح نے کہی ہیں. آج کے دور کے بارے میں اعمال کی کلیسیا کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں، اعمال کا مصنف کہتا ہے کہ ان دنوں میں بڑے حالات خراب تھے. جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، تو انہی دنوں میں پالوس کو سنسار کیا گیا،
اور مردہ سمجھ کر گھسیٹ کر شہر سے باہر پھینک دیا، اور شاگرد گردا گرد جمع ہوئے اور ساتھ چلا گیا اور خدا کی خدمت کرنے لگا۔ آگے لکھا ہے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے۔ خدمت کیا تھی ان کی؟ اٹھ کر خدمت کرنے لگے۔ اور خدمت کس طرح کی تھی؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ جاتے ہوئے کو مضبوط کرنے لگے، شاگردوں کو مضبوط کرنے لگے۔ پھر لکھا ہے، اور یہ نصیحت کرنے لگے، ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اس طرح سے وہ شاگردوں کو مضبوط کرتے رہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتے رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں اپنے لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہے ہیں، جو ان کے لیے دعا کریں، تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی مشکل میں شامل بھی ہوں، اپنی چیزوں کو ان کے لیے استعمال کریں۔ کلام میں لکھا ہے صرف دعا سے نہیں، جو چیزیں تن کو درکار ہے وہ نہ دیں تو انہیں کیا فائدہ؟ اگر آپ ہمدردی کرنا کیا جائے، اپنی چیزوں میں ان کو شامل کیا جائے، پھر وہ لوگ جو ایماندار ہیں، جو کلیسیا کے ممبر ہیں، جو مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے پاس جا کر ان کو نصیحت کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ایمان میں مضبوط رہو۔ ان کو یہ کہا جائے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ آج کل جو دور چل رہا ہے، آج کے دور میں ان دنوں جو خبریں آ رہی ہیں، وہ مسیحیوں پر الزام لگایا جاتا ہے توہین کا، اور یہ کہتے کہ انہوں نے ہماری کتاب کی توہین کی ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جمع بغیر تحقیق کے حملہ کیا جاتا ہے، ان کے گھر جلائے جاتے ہیں اور مارا جاتا ہے، ہلاک بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ خدا کا شکر کریں اس بات کے لیے کہ یہ الزام ہمیشہ جھوٹا نکلا۔ خدا کا شکر کریں، خدا کا شکر کریں کہ ہمیشہ یہ الزام جھوٹا نکلا، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ سب کچھ کسی اور وجہ سے ہوا تھا۔ جیسے سرگودا کا واقعہ، ان کو آپس میں پہلے سے کچھ جھگڑا چل رہا تھا، کچھ ان کا لینا دینا تھا، کچھ جوتیاں ان کی چرائی گئی تھی، اس کا کوئی مقدمہ بھی چل رہا تھا، یہ سننے میں آیا ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات بہت ملتے ہیں، تحقیق کے بعد ملتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط تھا۔ اب خدا کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو کہ جس کا کلام ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، وہ ہمیں کسی کی توہین کرنے کا نہیں سکھاتی، اور وہ دشمنوں سے پیار کرنا سکھاتی ہے۔ جس کلام
اور جس کتاب کو ہم پڑھتے اور مانتے ہیں وہ ہمیں اس طرح کی باتیں سکھاتی نہیں ہے. اور جن چرچز میں ہم جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ باتیں ہم نہیں سیکھتے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کی توہین کرنے میں کچھ فائدہ نہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. کتاب کی توہین جسے کوئی مانتا ہے اسے الگ رکھیں. میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں, کسی بھی کتاب پر جس پر کوئی علم کی باتیں لکھی ہوں, چاہے آپ کے سکول کا سلیبس کی کوئی بک ہو, اس کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے. علم سکھاتی ہے, وہ آپ کو دانا بناتی ہے. کسی کاغذ پر کچھ لکھا, کچھ بھی لکھا ہو, ہمیں اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. اور ہم کرتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. ہم نے یہی سیکھا ہے بچپن سے اور یہی سکھایا ہے. جس کتاب کو ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں نہیں ہے, ہمیں کوئی فری میں دیتا بھی نہیں ہے, ہم خریدتے بھی نہیں ہیں, پڑھتے بھی نہیں ہیں, ایمان بھی نہیں لاتے, عمل بھی نہیں کرتے, اس کی ہم کیا توہین کریں گے؟ توہین تو وہ کرتے ہیں جو اس کو پڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. سنیے, توہین کون کرتا ہے؟ یہ علم کی بات ہے. جو کوئی کسی کتاب کا ماننے والا ہے, آپ بھی سنیے, بائبل کو اگر آپ مانتے ہیں اور بائبل کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ اس کی توہین کرتے ہیں. اگر اس کے چند ایک صفحے آپ کو پڑھے ہوئے مل جاتے ہیں, بائبل کہتے ہیں کوئی آپ کو کچھ نہیں ہوتا. ہمیں بھی جو کوئی پھٹے پرانے کاغذ ملتے ہیں ہم ان کو جلا دیتے ہیں. پیروں کے نیچے نہ روندے جائیں, ہم جلا دیتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا, نہ خدا آپ کو اس کے بدلے میں خدا آپ کو دوزخ میں بھیج دے گا, کچھ نہیں ہوتا. ہاں, اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے تو پھر آپ اس کی توہین کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں جس کا الزام لگایا جا رہا ہے ہم پر, اگر وہ پڑھتے ہیں اور اس پر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے, وہ اس کی توہین کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. غور سے سنیے, اس میں لکھا ہے کہ آپس میں تفرقے نہ ڈالو, جو تفرقے ڈالتے وہ اس کی توہین کرتے ہیں. اس میں اگر لکھا ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوست کی جو رشوت لیتے اور دیتے وہ توہین کرتے ہیں. جو باتیں اس میں لکھی اس پر عمل نہیں کرتے وہ توہین کرتے ہیں. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. اب بائبل کیا بتاتی ہے؟ یہ جھوٹے الزام, یہ مقدمے پکڑوایا جانا, حاکموں کے سامنے حاضر کیا جانا, قید خانوں میں اور مروایا جانا, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور تسالونیکیوں کی کتاب میں لکھا ہے, اس خط میں لکھا ہے, ہم چونکہ اس کے لیے مقرر ہوئے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ اس کے لیے مقرر ہوئے ہیں, ہم پر ہوتا ہے, ہم اس کے لیے مقرر ہوئے. اور یسوع مسیح نے کہا جب ایسے حالات ہوں, کوئی جھوٹا الزام آپ پر آ جائے, ناحق آپ کو تنگ کیا جائے, تو پھر کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا. شاگردوں کو پتا چلا کہ حالات خراب ہیں, آسانیاں ہو رہی ہیں, پالوس کو سنسار کیا گیا ہے اور بھی بہت سارے بھائیوں کو.
स्टीफनस को संसार किया गया, बहुत सारे लोगों को कैद खाना में डाला गया, उनके पांव बेड़ियों में डाले गए और काठ में ठोंके गए। जब देखी तो बाइबल में लिखा है वो शागिर्दों को मजबूत करते और नसीहत करते और ईमान को कायम रहने के लिए कहते, और ये भी कहते कि जरूर है कि हम बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। बहुत सारी मुसीबतें सह है, यह जरूरी बात है कि हम बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ईमान को मजबूत करते। आजकल लोगों को उभारा जाता है, बाहर निकलो, रोड पर आओ, इंसाफ मांगो। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका इंसाफ बाकी है, वो आसमान पर आपको मिल जाएगा। आमीन। आपका इंसाफ बाकी है, वो आपको आसमान पर मिलेगा। बाइबल में लिखा है, मुकाशवा में पढ़ते हैं, उन शहीदों ने कहा हमारा इंसाफ किधर है और हमारे खून का बदला कब लिया जाएगा? तो जवाब क्या मिला? सब्र से बैठो, सफेद लिबास पोशाक, अभी और भी तुम्हारे भाई हैं, हम खिदमत है, उनको भी साथ शामिल होने दो, फिर आपको इकट्ठा इंसाफ मिल जाएगा। आपका इंसाफ अभी बाकी है, मिल जाएगा। जमीन पर तलाश ना करें, आसमान पर आपका इंसाफ बाकी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शहीदों को मजबूत करें, ईमान में कायम रहो, नसीहत कर करके ये कहें एक दूसरे को, मजबूत रहो, ईमान में कायम रहो। हो सकता है जैसे ये सरगोदा के साथ, मुजाहिद कॉलोनी के लोगों के साथ, जैसे ये लाहौर सांधा के लोगों के साथ, शेखुपुरा के साथ, बड़ावाला के साथ, शांतिनगर के साथ, जोसेफ कॉलोनी के साथ, रिमशा कॉलोनी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ जब ये वाकयात हो रहे हैं तो हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे इकबाल टाउन में हो सकता है, इस्लामाबाद में कोई वाकया हो सकता है। जहां तक आपकी अप्रोच है, जहां तक आप जा सकते हैं, एक दूसरे से मिले, रफाकत करें और यही बातें कह के उनके ईमान को मजबूत करें कि ईमान पर कायम रहो। बहुत सारी नसीहत करके लोगों के, एक दूसरे के ईमान को मजबूत किया जाए और लोगों से कहा जाए कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। हम ईमान में कमजोर क्यों हैं? हमारी बुनियाद कमजोर है, हमने गलत बुनियाद रखी है कलीसिया की। कलीसिया की बुनियाद गलत रखी गई है और अभी भी चल रही है, इस पर गौर करें। हम लालच पर बुनियाद रखते हैं और मिनिस्ट्री के साथ जो काम करना चाहता है वो ये कहता है कि मैं तेरी मिनिस्ट्री के साथ काम करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? सहूलतों की तलाश, सहूलियात तलाश करते हैं। मैं तेरी मिनिस्ट्री में काम करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? वो आदमियों से कुछ लेना चाहते हैं। वो आदमियों की मिनिस्ट्री के साथ, ये कमजोर बुनियाद है कि वो आदमियों की मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं, वो मसीह की मिनिस्ट्री के साथ काम नहीं करते। जो मसीह की मिनिस्ट्री के साथ काम करते हैं उनको इस तरह से गाइड किया जाता है। तीमुथियुस में, तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस चौथा भाग, पहली आयत से पढ़िए। खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, वो खुदा मसीह यस्सु जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा,
गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे मैं ताकीद गवाह करता हूं। करके उसके ज़हूर को, उसकी बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे तकीद करता हूं। ये कौन करता है? ये पालूस करता है। क्या और तू किसकी कलाम करता की- है? अपने शागिर्द की, जिसको वो खिदमत सौंप रहा था, जिसको वो मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा था, उसको तकीद करता है। कि तू कलाम की मनादी कर, तू कलाम की मनादी कर, कलाम की मनादी कर। वक्त बेवक्त मुस्तैद रह, जैसा भी वक्त हो, जैसे भी हालात हो, बराबर काम कर। हर तरह के तहम्मुल तेरे पास तहम्मुल की भी बरकत हो। और तालीम के साथ समझा दे, तहम्मुल और तालीम के साथ लोगों को समझा दे। और मलामत और नसीहत कर, कभी कभी मुलामत भी कर, कभी नसीहत भी कि कर। ऐसा वक्त आएगा क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में बताया, क्योंकि एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना लोग करेंगे, सही तालीम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। बल्कि कानों की खुजली के बाइस अगर वो सही तालीम सुनेंगे तो उनके कानों में खुजली शुरू हो जाएगी। अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से जिस तरह की उस्ताद उनकी बना लेंगे, ख्वाहिश होगी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सारे उस्ताद बना लेंगे। और वो अपने लालची हैं तो वो उस तरह का उस्ताद तलाश करेंगे। गाड़ी की ख्वाहिश है तो वो गाड़ी की बात करेंगे, घर की या चर्च की बात है तो वो उसकी बात करेंगे। अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मिनिस्ट्री चुन लेंगे जो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे। बाइबल में लिखा है वो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत सारे लीडर चुनेंगे, उस्ताद बनाएंगे जो उनकी ख्वाहिशों को पूरा करें। आगे, और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानी हक पर की तरफ से मतवज्जो फेर होंगे, कर वो उनकी बात करेंगे जो उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। फिर वो कहेंगे जिदा खाइए ओदा गाइए, वो उनकी बातें करेंगे, हक की तरफ से कान फेर लेंगे। आगे पढ़िए। मगर तू सब बातों में होशियार रह, मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। अपनी खिदमत को पूरा कर। सुनिए जरा गौर से, पालूस क्या सहूलत दे रहा है? लोग सहूलियात मांगते हैं, पालूस क्या कह रहा है? अपने शागिर्द को, जिसको वो मिनिस्ट्री के लिए तैयार करता है, उसको कहता है मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। आमीन। दावत दे रहा है, दुख उठा, दुख उठाने की दावत दे रहा है। अगर कोई मसीही तालीम को समझता है, अगर कोई कलीसिया को समझता है, अगर कोई कलीसिया की बातों से वाकिफ है, अगर कोई मसीह के बदन को जानता है, तो कलाम उसको क्या कहता है? दुख उठा और बशारत का काम अंजाम दे। सहूलतें तलाश ना कर, सहूलियात पे जिंदगी ना गुजार, दुख उठा, क्योंकि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। फिर पालूस थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखता है, पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब। इस वास्ते जब हम ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके, इस वास्ते जब हम ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके, बहुत ज्यादा तंगी थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, अजियत दी जा रही थी, मुश्किल थी, जब ज्यादा बर्दाश्त ना कर सके तो अथीने में अकेले रह जाना मंजूर किया, तो फिर हम अथीने में अकेले रहना मंजूर करते थे। और हमने तिमोथियस को, जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादिम है, वो ही तिमोथियस जिसको तैयार किया गया, दुख उठा और खिदमत का काम अंजाम दे, कलाम सुनाना, और वक्त कैसा भी हो मुस्तैद रहे, वो शागिर्द। उसके बारे में लिखा है, फिर तिमोथियस जो हमारा भाई खुशखबरी में खुदा का खादिम है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे, इसलिए तुम्हारे पास भेजा थस्सलुनीकियों को।
یہ کہتا ہے اس لیے تمہارے پاس بھیجا کہ وہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں باتیں کرے، تمہیں نصیحت کرے اور کہ ان مصیبتوں کے اور سبرائے، تمہیں یہ کہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم کیونکہ ان تم ہی کے خود لیے جانتے مقرر ہو ہوئے ہیں۔ کہ ہم ان ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ آمین۔ یہ جا کے نصیحت کرے، یہ سکھائے اور تمہیں بتائے کہ ہم ان ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ اسی بھی پڑھ دیں۔ تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے اس لیے تیموتھیوس کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے، جب ہمارا خداوند یسوع اتنا مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، اس لیے تمہارے پاس بھیجا کہ تمہارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح تمہارے پاس آئے اپنے مقدسین کے ساتھ، تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ اتنا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خدا سامنے آئے اپنے مقدسین کے ساتھ، تو کیا لکھا ہے؟ تو وہ ہمارے خدا باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہر جائیں۔ اتنا ہی مضبوط کر دے ان کے دلوں کو، اتنا۔ اس لیے تیموتھیوس کو بھیجا کہ وہ ان کو اتنا مضبوط کرے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو کہ مسیح کی آمد پر مقدسین کے ساتھ جب وہ آئے تو اتنے مضبوط ہوں کہ خدا کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہریں۔ آمین۔ کون مضبوط کر سکتے ہیں؟ کون اتنا مضبوط ایمان کو کون کر سکتے ہے؟ جس کو لالچ نہیں ہے، جس نے لالچ کی منسٹری نہیں شروع کی، جس کی منسٹری شروع یہاں سے ہوتی ہے، جس کی بنیاد یہاں سے ہوتی ہے۔ دکھ اٹھا، ہوشیار رہ، خدمت کا کام کر، نصیحت کر، تسلی دے، وقت بوقت متحد رہ کر خدا کی خدمت کو پورا کر، مستعد رہ کر خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر۔ جو مضبوط ہے، جس کی بنیاد مضبوط ہے، وہ لوگوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ دکھ سہنے کی بنیاد مسیح کو بائبل میں لکھا ہے۔ جب مسیح کو بلزبول کہا گیا تو تمہیں کیا کہیں گے؟ مسیح کی مخالفت ہوئی، مسیح کے شاگردوں کی مخالفت ہوئی، رسولوں کی مخالفت ہوئی، تو کلیسیا کی مخالفت کو نئی بات نہیں ہے۔ پترس کہتا ہے جب طرح طرح کی مشکلاتوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں پڑو تو تعجب نہ کرو کہ یہ انوکھی بات ہے جو ہم پر واقع ہوئی ہے۔ اگر نہ پڑھو پھر تعجب کرو، کیا ہم صحیح نہیں ہیں؟ ہم پر مشکل نہیں آ رہی؟ اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ گھر کے لوگ، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ بھی پکڑوا سکتے ہیں، اور دوست اپنے جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہوتے ہیں ان میں سے اٹھ جائے گا اور وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آج کے میسج میں آپ کو ایک بات جس پر میں زور دے رہا ہوں اور یہی بتانا چاہتا ہوں، جب کلیسیا کے لوگ ایک دوسرے سے ملیں تو مضبوط کریں، ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کریں، ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ ہم مسیح کو نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ بھی ہو۔ اور یاد رکھیے، شہیدوں کا خون کبھی کلیسیا کو کمزور نہیں کرتا بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ کلیسیا بڑھتی ہے، کلیسیا ترقی کرتی ہے۔ یہ کلیسیا کے نقصان کے لیے نہیں ہے، یہ کلیسیا کو مضبوط بناتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔